حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غم آدھا بڑھاپا ہے، احساس کا مر جانا انسان کے مر جانے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ خزاؤں میں ہوتا ہے امتحان وفاؤں کا فراز، جو شجر کو ہوں پیارے وہ پتے نہیں گرتے۔ شک جس دروازے سے اندر آتا ہے، محبت اور اعتماد اسی دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ تنہائی میں خیالات اور بھیڑ میں اپنے الفاظ کی حفاظت کیجیے۔ تنقید، طنز، فقرے بازی سے حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی ہی کرتے ہیں۔ قدر کرنے والوں کو بے قدر ہی ملتے ہیں۔ رشتوں پر مان اکثر وقت پڑنے پر فقط ایک گمان ثابت ہوتا ہے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ وقت تو دکھائی نہیں دیتا، مگر دکھا بہت کچھ دیتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے سینے میں دل کی جگہ کیلکولیٹر ہاتھ میں لانے سے پہلے حساب لگاتے ہیں، اس بندے سے مجھے کتنا فائدہ ہونے والا ہے۔ کسی اور کی قیمت کو کم کر کے آپ اپنا مقام نہیں بڑھا سکتے۔ کڑوا سچ، رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس میں آخرت کا سامان سستا اور دنیا کا سامان مہنگا ہو جاتا ہے۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ اگر خیالات میں گہرائی ہو تو کردار میں سادگی آ ہی جاتی ہے۔ جس بستی سے حق والا محروم ہو کر نکلے وہ بستی ویران ہو جاتی ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز راہ ہدایت ہے۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ دماغ ایک بھیڑ ہے اور روح ایک بھیڑیا ہے، اور ایمان ایک چرواہا ہے۔ اگر چرواہا مضبوط نہیں تو بھیڑ بھیڑیا کو کھا جائے گا۔ اندر کی تیاری خود کرنی ہے، باہر سے لوگ ماربل لگا دیں گے۔ پوچھا گیا جنت کے بارے میں کچھ ایسا بتائیں کہ شوق پیدا ہو، فرمایا گیا وہاں محمد ہوں گے۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ آپ کا اخلاق بتاتا ہے آپ کی تربیت ہوئی ہے یا آپ کو پالا گیا ہے۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا بل۔ مصیبت میں گھرے بندوں کو سب سے پہلے مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ نصیحت کا فریضہ بعد میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ سقراط کے سامنے ایک آدمی نہایت ہوبرو اعلیٰ پوشاک کمال حلیہ اٹھلاتا ہوا آیا تو سقراط بولا، کچھ بولیے تاکہ آپ کی قابلیت معلوم ہو۔ ایک پھول والے کی دکان پر کیا خوبصورت جملہ لکھا تھا، انسان کو ہر قدم پر جیت چاہیے مگر لوگ میرے پاس آ کر ہار مانگتے ہیں۔ ایک مختصر سی وجہ ہے میرے جھک جھک کر ملنے کی، مٹی کا بنا ہوں غرور جچتا نہیں مجھ پر۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت ہے۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے اللہ۔